علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی دی کہ یاد رکھنا اس بات کو لیاتیننا علی امتی کہ میری امت کے اوپر بھی وہی بیماریاں آئیں گی کما اتا علی بنی اسرائیل جیسے کہ بنی اسرائیل کے اندر آئی حزب النعل بالنعل فرمایا جیسے ایک انسان کو جوتا پہنتا اس کے جو دو پاؤں ہوتے ہیں یا دو اس کا جوڑا مل کے جو بنتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے 9 نمبر کسی کا جوتا ہے تو دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں دونوں کا ایک ہی سائز ہوگا، ایک ہی جیسے ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ مثال دے کے سمجھایا حزب النعل بالنعل۔ عام طور پہ نالین شریفین کا لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، نالین جوتے کو کہتے ہیں، تو فرمایا حزب النعل بالنعل جیسے انسان کے دونوں پاؤں ایک جیسے ہوتے ہیں، جوتے کا سائز ایک جیسا ہوتا ہے، ایسے ہی بنی اسرائیل کے اندر جن بیماریوں نے ان کو تباہ و برباد کیا میری امت کے اندر بھی وہی بیماریاں آتی چلی جائے گی، لہذا میری امت اس سے بچ کے رہنا۔ ان بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کو بھی اپنے اندر لاتے چلے جاؤ گے تو جیسے وہ تباہ و برباد ہوئے باوجود اس کے کہ ہزاروں انبیاء ان کے آباء و اجداد میں آئے پھر بھی تباہ و برباد ہوئے، اگر تمہارے اندر بھی وہ بیماریاں ہوئی تو تم بھی تباہ و برباد ہوگے۔ اور یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی صحیح ماں کے ساتھ برا کام، میرے پاس ہمت نہیں کہ میں وہ الفاظ ادا کروں کہ اگر اپنی ماں کے ساتھ بے حیائی کا کام کرتا رہا تو میری امت میں سے بھی ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے کہ جو یہ کام کریں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ بیماریاں ان میں چاہے چھوٹی تھی چاہے بڑی تھی، ان کے بھی 72 فرقے بن گئے تھے، تو میں میری امت کے بھی 73 فرقے بنیں گے اور ان میں سے ایک ناجی ہوگا، اور 72 کے 72 سارے کون سے ہوں گے جن میں ایک کامن بیماری پائی جائے گی، اور وہ کون سی بیماری ہے؟ حسد۔ پہلے میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ حسد یہ حروف ابجد کے اعتبار سے نکالا جائے تو ہا کے کتنے بنتے ہیں؟ 4۔ ہا کے کتنے بنتے ہیں اعداد کے اعتبار سے، حروف ابجد کے اعتبار سے 4، سین کے 60 اور دال کے 8، تو 64 اور 8 کتنے بنے جی؟ تو 72 کے 72 جو جہنم میں جا رہے ہیں بنیاد ان کی حسد ہی ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی حسد ہے تو پھر سمجھیں کہ ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری بھی ہے تو ہم بھی انہی 72 کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ ان کے کوئی سینگ تھے کہ وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور جو کامیاب ہوئے نہ ان کے کوئی سینگ تھے۔ صفات کے اوپر اللہ جل جلالہ نوازتے ہیں۔ جس شخص کے اندر، جس قوم کے اندر، جن افراد کے اندر وہ خوبیاں، وہ صفات آ جائیں گی جو اللہ کے ہاں مطلوب و مقصود ہے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے وہ خوبیاں، آپ کو بھی عطا فرمائے، خود کو عطا فرمائے۔ ان کی سب سے پہلے تو علماء کے بارے میں سنیں، اور آج کے ہمارے جو رہبر اور رہنما علماء دیکھ لیں کہ وہی بیماریاں جو ان میں تھی آج ہمارے علماء میں اور رہبر رہنماؤں میں اور حکمرانوں کے اندر بھی کوئی چیز پائی جا رہی ہے، جس کو پہلے پارے کے شروع میں اللہ بیان فرماتے ہیں پہلے پاؤں کے اندر اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ دوسروں کو تو اچھی بات کا حکم کرتے ہو، اپنی ذات کو بلائے بیٹھے ہو، کیا اللہ کی کتاب پڑھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے کہ دوسروں کو میں آپ کو تو ترغیب دوں کہ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں، اور میری خود زندگی انہی گناہوں کے اندر ملوث ہو، تو پھر تو اللہ کی ناراضگی ہی میرے اوپر اترے گی۔ اللہ مجھ سے کبھی راضی نہیں ہوگا، اور راضی ہو کے مجھے کبھی جنت نہیں دے گا، اور نہ ہی اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں مجھے جگہ دے گا۔ ایسے ہی جیسے ان کے علماء میں یہ بیماری تھی،
ان کے حکمرانوں میں یہ بیماری تھی کہ بس دوسروں کو اپنی بھاشا سنا دی، اپنی تقریر جھاڑ دی، اور اپنی ذات سے عالی اور خالی وہی کیفیت آج والدین کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ والدین اولاد کو تقوی کی تو نصیحت کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی تو کرتے ہیں، اچھے اخلاق کی تو کرتے ہیں، جھوٹ سے بچنے کی تو کرتے ہیں، اور خود کیا کہتے ہیں؟ کوئی مہمان آ جائے باہر دروازے پہ تو کیا کہتے ہیں؟ جا کے بولو ابو گھر میں۔ تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا، اپنی ذات کو بھلا دینا، یہ یہودیوں کی ایک بیماری میں سے ایک بہت بڑی بیماری تھی۔ یہود کے اندر اور کیا بیماری تھی؟ حسد، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، حسد کی بیماری بہت زیادہ تھی۔ آج ہمارے اندر بھی سوچتا ہے، بھائی بھائی کو نہیں دیکھ پا رہا، ہمسایہ کو نہیں، اپنے مد مقابل کو نہیں، اور سیاست میں دیکھ لیں، دین میں دیکھ لیں، جس شعبے میں دیکھ لیں، حسد کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اور حسد وہ بیماری ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کان الحسد غالب القتل، یہ تقدیر میں بھی غالب آ جاتا ہے اور اگلے کے قتل کا تذکیہ بن جاتا ہے اور سارا گناہ اس کو ملتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے جب کسی کی کسی چیز کو دیکھو کہ اچھی چیز ہے تو فوراً کیا کہو؟ ماشاء اللہ۔ کیا کہو؟ ماشاء اللہ۔ اور رب نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے تو اس میں بھی ماشاء اللہ بولا جائے۔ اور ایک دعا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، کیونکہ حسد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ تو چھوٹی سی دعا ہے، اس کو ضرور اہتمام سے ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اللہم بارک فیہ ولا تضر، سارے پڑھ لیجیے دوبارہ۔ اے اللہ تیری تمام نعمتوں میں برکت عطا فرما، جس کو میں جانتا ہوں نہیں جانتا، اور اس کو خاص طور پہ حسد والے ضرر سے بچا دے۔ تو یہود کے اندر ایک بہت بڑی بیماری کیا تھی؟ حسد۔ تو جیسے ان کی بیماری ان کو تباہ و برباد کیا، ایسے ہی آج بھی ایک ساری قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس لیے میں ساتھ آیات پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ تأمرون الناس بالبر وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فرقہ واریت، حسد کے بارے میں، ہم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، اور بدامنی کی فضا بنانا۔ یہاں تک اندر بیماری تھی کہ جیسے آج ہم سلام لینا پسند نہیں کرتے، ہم سلام لینا کیا کرتے ہیں؟ بہت کم سلام کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ فضا ہے سلام کی، کہانا نہ کرے۔ کس کی فضا ہے؟ بولو صحیح، ہیلو اور السلام علیکم فضا نہیں ہے۔ پھر کراس کر رہے ہیں دوسرے کو، تب بھی جس کو جانتے ہو اشارے سے کر دیں گے، منہ سے سلام نہیں کریں گے، بڑا تیر مار کے السلام۔ تو آج سے نیت کرے سارے کہ آج کے بعد جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے، آپ نے فرمایا کہ 25 مرتبہ سلام کرنے میں پہل کرے گا، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ کون کو نیت کرتے ہیں؟ گھر میں داخل ہو تو سلام، چھوٹا ہے بڑا ہے ہر ایک کو سلام، ٹیلی فون پہ بھی سلام، اور جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، درود پڑھے، قل اللہ پڑھے۔ جتنا قرضہ ہے اللہ کی قسم اللہ سارا قرضہ دور کر دے گا، اگر کبھی مقبول بھی نہیں ہوگا۔ تو یہود کیا کرتے تھے؟ بدامنی کی فضا بنانے کے لیے السلام علیکم کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ اس کا مطلب ہے تم پر موت ہو، تمہاری تباہی بربادی ہو۔ اس لیے سلام کا لفظ صحیح تلفظ سے ادا کرنا چاہیے، السلام علیکم۔ کیا لفظ ہے جی؟ السلام علیکم۔ اور اللہ توفیق دے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارے الفاظ بولیں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ کم از کم سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی یہود کی یہ علامت تھی، ایک انگلی سے یا دو انگلی سے، ایسے آج بھی کئی متکبر لوگ اس طریقے سے جی منہ ادھر ہوتا ہے، دو انگلی سے یا تین آتے، آدھے ہاتھ سے سلام کرتے نہیں، پورے ہاتھ سے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے۔ ایسے ہی بدامنی کی فضا کو اتنا عام کیا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَطْعُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، سود کو اتنا عام کیا کہ یہاں تک کہ سود دینے کے لیے جب کوئی چیز نہ بچتی تو اپنے بچوں کو اور عورتوں تک کو گروی میں رکھ دیا کرتے۔
اور ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک دوست نے بتایا کہ دبئی کے اندر یہ واقعہ ہوا، ہمارے دوست کا وہ عزیز تھا بڑا قریبی، کہ وہ جوئے میں اپنی بیٹی کو ہار بیٹھا، پھر راتوں رات ان کو پاکستان، کس نے مشورہ دیا کہ راتوں رات امیر ہو یا اپنے آپ کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے جائے؟ تو جو بیماریاں ادھر تھی آج وہ بیماریاں ہمارے اندر بھی ہیں، اور پھر ہم امیدیں کہاں لگا کے بیٹھے؟ ایسے ووٹ پا دیتا ہے نہ تبدیلی آ جائے گی، انقلاب آ جائے گا، اللہ کی قسم امام کعبہ بھی آ جائے، جب تک ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں ہوں گے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی انقلاب نہیں آئے گا، کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تہمت لگانے کی بیماری ان کے اندر بہت زیادہ تھی، جیسا کہ امی جان امی عائشہ پہ تہمت لگا دی، اور قرآن نے جتنا غیظ و غضب تہمت کے اوپر بیان کیا اتنا کسی موقع پہ نہیں کیا۔ فرعون کا تذکرہ آپ کو ملے گا، قارون کا ملے گا، شداد کا ملے گا، ابو لہب کا ملے گا، سب بڑے بڑے ظالم دشمنوں کے اتنا غصے والا لہجہ اللہ نے کہیں نہیں اپنایا جو اللہ نے کسی نیک عورت پہ تہمت لگانے کی وجہ سے۔ یہ خالی امی جان کے لیے نہیں ہے، قیامت کی صبح تک آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بابی پہ شک، فلانے پہ شک، فلاں پہ شک، اور شک کی بنیاد پر نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 10 آیات اتاری ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اور آگے فرمایا تحسبونه هینا، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مزے لے لے کر باتیں کرتے ہو، اتنا سیٹ وہ انجے وہ انجے وہ انجے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں۔ آپ کسی عورت کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو دیکھ بھی لیں تو شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ عدالت میں جا کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک 4 گواہ ہوں، یا تو یہ عورت 4 قسمیں کھائے گی، 5 نمبر پہ کہے گی اللہ کی لعنت ہو تو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں اس کی بات کو قبول کیا جائے۔ اکیلے مرد تک کافی، یہ ساری زندگی کا نظام بننا ہے۔ آئے تو بات بات میں گستاخ رسول کا فتویٰ، بات بات پہ دوسرے پہ تہمت، فلانا بد چلن، فلانا ایسا، فلانا ایسا، اور یہاں تک فرمایا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی کہہ سکتے ہو کہ میں نے دیکھا ہے، تب بھی قاضی آپ کو 80 کوڑے مارے گا اگر اسلامی نظام ہو۔ اس میں اتنا ہی ہے، میاں بیوی کا یہ معاملہ اگر ہو گیا تو خامد 4 پچھلے 2-3 ہفتے پہلے تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو بہرحال ان بیماریوں سے اپنے آپ کو جو ان کے اندر تھی، عورت کی عزت نہ کرنا، یہ کوٹ کوٹ کے ان کے اندر، یہود کے اندر بھرا ہوا تھا، آج ہمارے اندر بھی وہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، عورت کی عزت نہیں ہے۔ ایک غزوہ بنو قینقاع جو ہوا، یہ ایک عورت کی بے عزتی کی بنیاد پہ امام الانبیاء نے پورا غزوہ کی بنیاد ڈالی۔ ہم اس کو معمولی سمجھیں، غزوہ بنو قینقاع بڑا مشہور غزوہ ہے۔ یہ جو ہوا ہے، ایک مسلمان عورت بازار میں گئی کچھ چیز خریدنے کے لیے، تو وہاں پر ایک شرارتی یہودی نے کیا کیا، اس اور خاتون کا، اس ہماری ماں کا دوپٹہ کیل کے ساتھ ایسے اس کو اٹکا دیا، جان لگی تو سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ اس بنیاد پر ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، امام الانبیاء نے پورا غزوہ بنو قینقاع کیا، اور ہم نہ تو عورت کی عزت کرتے ہیں نہ عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں۔ یہاں عورت کے پردہ اترنے پر اور عورت کی بے عزتی ہونے پر پورا غزوہ ہو رہا ہے، اور نہ ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پردہ کرواتے ہیں، اور اگر کوئی کرواتا بھی ہے تو ڈنڈے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، محبت، پیار، اپنائیت کی بنیاد پر۔ صحابہ کے اندر دین کا اتنا جذبہ پیدا کر دیا گیا تھا کہ آیت نازل ہو رہی ہے اور کئی خواتین کو نہیں پتہ چل رہا کہ آیت نازل ہوئی تو مسجد سے باہر نہیں نکلی کہ گھر سے دوپٹہ آئے گا تو پھر ہم گھر جائیں گے، ورنہ ہمیں گھر نہیں جانا۔ ہم ڈنڈے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ڈنڈے کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوتا۔ محبت اتنی دیں، پیار اتنا دیں، اپنائیت اتنی دیں کہ وہ تیار ہونے کہ ہمارا آپ کے لیے بھی جان حاضر ہو، اور جو دین کی باتیں آپ بتائیں اس کے لیے بھی ہماری جان حاضر۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔